جی صدیق جان، ٹاپ سٹوری ہماری 5.8 ارب ڈالر رہ گئے ہیں زر مبادلہ کے ذخائر. صورتحال ہے یہ لیٹسٹ میں آپ کو جو اپڈیٹ ہے وہ بتا رہا ہوں. 29 کروڑ لاکھ ڈالر کم ہو گئے ہیں زر مبادلہ کے ذخائر پاکستان کے. تو اب اس کے بعد چونکہ 6 ارب ڈالر پر تھے، اب یہ 29 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کم ہو کے اب یہ آ گئے ہیں جناب 5.8 ارب ڈالر، نہیں 5 ارب 80 کروڑ ڈالر کے لگ بھگ. اب یہ تقریباً 30-35 دن کی جو ہماری ضروریات ہیں اس کے لیے ہے. اور دوسری طرف ہم نے یہ جو اب نیا سال آ رہا ہے اس کے جنوری کے شروع کے دنوں میں ہمیں 1 ارب ڈالر 2 بینکس کے واپس کرنے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب کی سنیں، وہ بڑے مطمئن ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. عائشہ غوث پاشا صاحبہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم 3 ارب ڈالر سعودی عرب سے آ جائے گا، 3 ارب ڈالر چین سے آ جائے گا. یہ پچھلے 8-9 مہینے سے ہم سن رہے ہیں. یہ حالات تو بڑے خوفناک ہو چکے ہیں. دیکھیں اسحاق ڈار صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ڈالر کے 200 روپے سے کم ہے، تو کیا ڈالر کا ریٹ 200 سے کم پہ آ گیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے ڈالر کی انٹر بینک میں جو قیمت ہے اس کو فکس رکھا ہوا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فکس رکھ کے یہ ہمارے سے جو کمٹمنٹس ہیں ان کا وائلیٹ کر رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو بھی بات کر رہے ہیں ان کی بات غلط ثابت ہو رہی ہے. کوئی ان پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ کوئی بزنس مین ان پہ اعتبار کرنے کو تیار ہے، نہ اسٹاک ایکسچینج ان پہ اعتبار کرنے کو تیار ہے، نہ عوام ان پر اعتماد کرنے کو تیار ہے، نہ آئی ایم ایف ان پہ اعتماد کرنے کو تیار ہے، نہ عالمی ادارے ان پر اعتماد کرنے کو تیار ہیں. اور اب تو ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ یہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں یہ کس لیے آئے تھے اور کیوں لایا گیا تھا. حالانکہ مریم نواز صاحبہ کی آڈیو آپ سن چکے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے انکل کو بڑی مشکل سے منایا تھا اور کہا تھا کہ انکل اسحاق ڈار کو آنے دیں، وہی آ کے معیشت کو ٹھیک کریں گے. لیکن معیشت تو ٹھیک نہیں ہوئی. البتہ یہ ضرور ہے کہ شاید وہ جو مریم نواز صاحبہ کے داماد کا وہ جو پاور پلانٹ آنا تھا انڈیا سے، اس حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں کہ آڈیو ایک آئی تھی جس میں جو پرنسپل سیکرٹری تھے شہباز شریف صاحب کے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں تو وہی مینیج کر لیں گے کیونکہ ان چیزوں کے وہ بڑے ماہر ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ معیشت کو تو نہیں سنبھال سکے. ابھی تک ان کا ایک بھی دعویٰ پورا نہیں ہوا، ابھی تک ایک بھی وعدہ وفا نہیں کر سکے، ابھی تک ان کی کہی گئی ایک بھی بات سچی ثابت نہیں ہوئی. اور اللہ کرے اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دوست ملکوں سے پیسہ آ جائے گا اور ہم قرضہ جو ہم نے ادا کرنا ہے وہ ہم کر دیں گے، اللہ کرے وہ یہ کر دیں. اگر وہ وعدہ یہ جو ان کی بات ہے پوری ہو جائے گی، ٹھیک ثابت ہو جائے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ ملک کے لیے اس کے بھیانک جو ہے وہ نتائج ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. اسحاق ڈار کے ہاتھ میں ہماری معیشت آ گئی ہے جو پہلے معیشت کو تباہی اور بربادی تک لائے تھے. نور عارفین، آپ